السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، پاکستان کے لیے ہر شخص پریشان ہے، پاکستان میں رہنے والے اور بیرون ملک پاکستانی بھی بہت شدید پریشان ہے کہ آخر پاکستان میں چل کیا رہا ہے، پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، پاکستان کس طرح آگے سروائیو کرے گا، ڈیفالٹ کے خطرات دیکھ رہے ہیں۔ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے تحفظات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ورلڈ سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وہ بیت رہی ہوتی ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج تک انہیں ووٹنگ کا حق نہیں دیا گیا، جو ان کا ایک بہت دیرینہ مطالبہ بھی ہے اور ان کا ایک بہت جائز مطالبہ بھی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے سابق مرچنٹ نیوی آفیسر نعیم زبیر صاحب کو اپنے پروگرام کے اندر مہمان بلوایا ہے اور ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کیا سوچتے ہیں، پاکستان کہاں پر کھڑا ہے، پاکستان کہاں پر جا رہا ہے، پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو سیاسی بحران، معاشی بحران ہے، یہ کب ختم ہوگا۔ السلام علیکم زبیر صاحب، نعیم زبیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام رضوان بھائی، الحمدللہ سب خیریت سے، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ سر، آپ بھی آپ خیریت سے؟ بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے آپ کیوں اتنے پریشان نظر آتے ہیں، یا سارے اوورسیز پاکستانی کیوں اتنے پینک ہے کہ کیا کیا آپ کے ذہن میں ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ رضوان بھائی، ایک تو اوورسیز پاکستانی کا وہ حالت ویسے ہی ہوتی ہے جب بچہ اپنی ماں کے سے جدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بڑے پہلے بڑا ہو کے بھی دور ہوتا ہے گھر سے، تو گھر کی فکر رہتی ہے سب خیریت سے ہو، سب اچھے ہوں۔ تو ہم بھی مٹی ماں مادر وطن سے دور ہیں، تو اس میں ہمیں فکر رہتی ہے، ہمیں ہر بات پہ ہوتا ہے کہ سب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اچھی خبر ملے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے اور پچھلے چند ماہ سے خاص طور پہ نہایت ہی رنجیدہ کرنے والی، افسوس کر دلانے والی اور فکر مند کرنے والی خبریں مل رہی ہیں وطن سے۔ اچھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک چلتی ہوئی حکومت کو، جس میں اتنے زیادہ عوام کو مہنگائی کا سامنا نہیں تھا، جس میں اتنی کوئی سیاسی بحران نہیں تھا، بغیر چارج شیٹ کے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، تو اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں رضوان بھائی کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے وطن کے لیے کون سی سیاسی جماعت اور کون سا لیڈر میرے وطن کے لیے فائدہ مند ہے، میرے وطن کو جو صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکتا ہے۔ عمران خان کی صورت میں ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ شروع شروع میں ہمیں بھی شاید لگتا تھا کہ یہ کتابی باتیں کرتے ہیں اور یہ ریاست مدینہ کی، لیکن جب ہم خود اس چیز کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر کے دیکھا تو جو باتیں کرتے تھے وہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ہم اس چیز کو اس کے تجربے سے گزرتے ہیں۔ پاکستان میں چیز جو تھی اس کو لانے کا خواب، اور پھر جس طرح سے انہوں نے 3 ساڑھے 3 سال میں ایک ڈوبتی ہوئی اکانومی کو دوبارہ اوپر لے کے آئے، حالانکہ بیچ میں کووڈ کا اس قدر بڑا وار، جس طریقے سے آپ یقین مانیں کہ یہاں پہ میں جس ملک میں ہوں یہاں کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، عمران خان کو اگر کوئی جانتا ہے تو کووڈ کے نام سے جانتا ہے کہ کووڈ میں اس شخص نے اپنے ملک کو کس طرح سے سٹیئر آؤٹ کیا، کس طرح سے اکانومی اور بیماری دونوں کو ٹیکل کیا۔ بہت سی باتیں ہیں، ان میں خاص طور پہ میں معذرت کے ساتھ کہہ دوں، جو سوشل ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے صحت انصاف کارڈ، یہ میں جس ملک میں ہوں یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہے، یہاں بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو میرے وطن کے اندر جس شخص نے اتنا بڑا کام کیا، ان کو اس طرح سے چلتا کرنا کہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ تمام باتیں جو ہیں
غیر قانونی، غیر آئینی اور کسی بھی طرح سے انسانی حرکتیں نہیں ہیں، غیر انسانی حرکات کی جا رہی ہیں، لیکن کرنے والوں نے کر دیا. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت ایک نہیں، کانفیڈنس. یہ مجھے بتائیں، آپ اوورسیز پاکستانیز میں کافی زیادہ آپ کا ایک سوشل نیٹ ورک ہے، آپ لوگ سارے کافی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ موٹیویشنل لیکچرز بھی دیتے ہیں. مجھے آپ یہ سمجھائیں، عمران خان کو اتنا زیادہ کیوں اوورسیز پاکستانی پسند کرتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، بڑی آسان بات ہے. ہم اس شخص کو پسند کرتے ہیں جس پہ ہمیں اعتماد ہو، جس پہ ہم اعتبار کر سکیں. یہاں سے تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، جو دن رات محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی ریسورسز بھیجتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کو ضرورت نہیں ہے بھیجنے کی، ان کے کوئی پاکستان میں ایسی ضرورتیں ہیں، لیکن وہ پھر بھیجتے ہیں. آپ کے سامنے بہت سی رفاہی ادارے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں وہاں پہ آتا ہے جب ہمیں ہی خبریں ملتی ہیں واپس کہ جی آپ نے پیسہ تو بھیجا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں گیا، وہ پتہ نہیں کس نے اس کے ساتھ زمین خرید لی، کس نے اس کے ساتھ محل خرید لیے، کس نے اس کے ساتھ اپارٹمنٹس خرید لیے. تو لوگوں کا اعتماد وہ ختم ہو گیا ہوا تھا، جو عمران خان نے آ کے واقعی بحال کیا. ہم ایک چیز، ایک چھوٹی سی کوئی ڈونیشن کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جوابی مراسلہ ملتا ہے کہ یہ چیز یہاں 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 اتنی 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 استعمال کی گئی. ٹھیک ہے، چلیں، یہ تو بالکل آپ اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار ہے. لیکن آپ مجھے سمجھائیں کہ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، پاکستان کو چلتے چلتے یکدم پاکستان کے پاس ریزرو بھی ختم ہو چکے ہیں، پاکستان ایک ڈیفالٹ کی انیشیل سٹیج میں داخل ہوا ہے، اور جو اشاریے مل رہے ہیں ابھی تک گورنمنٹ اس کے بارے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے. ایون یہ کہ اگر سنجیدہ ہوتی تو گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرتی، اتنے سارے ان کے ایڈوائزر اور ان کے کابینہ بہت بڑی ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی گھسا پٹا فکرہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. میرے خیال میں اب وہ نازک دور نہیں ہے. اب پاکستان ایک ایسے موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے جہاں پہ یا ہے یا نہیں ہے. اور میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے وطن کو، اللہ تعالیٰ میرے وطن کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن ان لوگوں نے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ جو کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ اخلاقیات کا وہ بیڑا غرق کیا، معاشیات کا وہ بیڑا غرق کیا ہے کہ جس کی مثال میں بھی نہیں ملتی، خاص طور پہ اخلاقیات. تو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعتماد، دنیا میں وہ اعتماد بحال کرنا پاکستان کا، جس کا پاکستان حقدار ہے. اور وہ تو آپ اعتماد صرف مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کو عمران خان پسند ہے اور عمران خان کی باتوں سے آپ متفق ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں، تو ان کے طرز سیاست پہ آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی؟ وہ کیا سیاسی غلطیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی انسان غلطی سے ماورا نہیں. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو غلطی کو لیکن سمجھے، نعیم صاحب، یہ بھی اسے تو ہے مانے. نا، کہ آپ مسلسل جب آپ ایک بہت بڑی سیٹ پر بیٹھے ہیں، ملک کی سب سے اہم ترین آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ بار بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اس وقت، میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، میں نے کولیشن غلط لوگوں سے کر لیا تھا، میں نے ٹکٹ غلط لوگوں کو دے دیے، میں نے غلطی کی، میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی. تو آپ بار بار اس طرح کی غلطیاں کر کے آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سیٹ کے اہل ہیں جس سیٹ کے اوپر آپ کو ہونا چاہیے؟ بہت بہت ویلڈ کوشچن ہے آپ کا. اگر آپ عمران خان کے ایک
منظر ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے کہ جب وہ ایک میچ میں کھڑے تھے اور ایک بالر نے، ایک بیٹسمین نے، غالباً کسی انڈیا کا تھا یہ، جس نے بڑی لمبی شاٹ ماری اور ایک سائڈ پہ فیلڈر سے کیچ ڈراپ ہو گیا، تو عمران خان نے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہاتھوں کا اشارہ ایسے کیا تھا. یہ عمران خان کا طریقہ کھیلنے کا ہے، چاہے وہ کھیل ہو چاہے وہ سیاست ہو. عمران خان چاہتے تو وہ ان غلطیوں کے جواز بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن وہ ماشاءاللہ سے اتنے اس قابل ہیں، وہ جواز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہو گئی، ہم اس کو درست کریں گے. باقی یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ فلاں نے بھی غلطی کی تھی، فلاں نے بھی غلطی کی تھی. جو مانتے ہیں اور پھر اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو چھوڑنے کا اور اس کو تحلیل کرنے کا سیاسی فیصلہ صحیح تھا؟ جی، میرے ناقص عقل ناقص رائے کے مطابق یہ بات انہوں نے، چونکہ نیشنل اسمبلی کے وقت ہی، جس وقت نو کانفیڈنس کا ووٹ ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس جعلی حکومت کے یا ان پیادوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور یہ اسی کی آگے چلتی ہوئی کڑی تھی کہ اگر وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو ان کے مخالف اور ایون ہمارے اپنے لوگ بھی وہ یہ کہنے لگ جاتا کہ یہ کیا بات ہے، وہاں پہ چھوڑ دیا، وہاں پہ نہیں چل سکتے اور یہاں پہ آپ چل سکتے ہیں. تو عمران خان جس کا نام، جس کو میں جانتا ہوں، اور میں ان کو اتفاق سے، میں ذاتی طور پہ غالباً شاید ایک یا دو مرتبہ ہی بہت بہت مختصر ملا، لیکن جس طرح سے ان کی شخصیت کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا 1989 سے آنورڈ، تو وہ چیز، اور جس طرح میرے سامنے ان کی انہوں نے پارٹی بنائی، پارٹی کے پہلے جو چند ارکان ممبر سے ان میں ہمارے پاکستان میں ناز فضل محمود بھی شامل تھے، اور میری فضل محمود صاحب سے گفتگو ہوئی تھی اس بارے میں. سٹارٹ ہے تو جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس شخصیت جس کا نام عمران خان ہے، یہ بڑی ہی یونیک، بہت ہی یونیک شخصیت کے مالک ہیں. یہ میری ناقص رائے ہے، میں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، میں کوئی پام ریڈر نہیں ہوں، لیکن ایک 66-67 برس کی کا تجربہ لے کے ہم نے بھی بہت سے سیاستدانوں کو اور بہت سے سو کالڈ لیڈران کو پاکستان میں آتے اور جاتے دیکھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جہاں پہ ان کے اقدام کو دیکھ کے، نہیں، پرکھ کے. آپ کی بات صحیح ہے نہیں صاحب، لیکن ملکی معاملات چلانے کے لیے آپ کو بہت سمت کے اندر دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو بہت سمت کے اندر سوچنا پڑتا ہے. تو اب مجھے یہ سمجھائیں، آپ کے دیکھیں اکانومی بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو گئی ہے، بالکل گراف نیچے جا چکا ہے، تمام جتنے بھی اکنامک اشاریے ہیں اس کے حساب سے پاکستان بہت اس وقت بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہے. تو مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ اگر یہ سلسلہ رکا نہ، اس کو کس طرح روکیں گے، یہ حکومت کس طرح انتخابات کی طرف جائے گی، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا خان صاحب سوچ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں میرا تو جو رائے کہہ لیں، اپنی ذات کی حد تک میں کہوں گا، کیونکہ میں خان جیسے اعلیٰ پائے کے لیڈر کو رائے دینے کا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن جو وہ راستہ لے کے چلے ہیں اس میں ہماری ملک کی عوام کو
عام آدمی کو، پڑھے لکھے ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے قوم کو شعور دے دیا، جگا دیا، شعور دے دیا، لیکن کیا واقعی قوم نے شعور لیا ہے؟ کیا ہی حجت اور بغیر بہت زیادہ اعتراض کیے ہوئے قائد اعظم کے زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اخبارات بھی کسی کسی شہر میں آتے تھے، لیکن پبلک ایک اندھا اعتماد کر کے چلتی تھی ان کے ساتھ۔ وہ نظریہ تھا آزادی کا۔ عمران خان نے بھی کوئی غیر ضروری یا بالکل الگ بات نہیں کی، انہوں نے صرف اس میں ایک لفظ حقیقی شامل کر دیا، حقیقی آزادی۔ وہ ذہنی آزادی ہے، وہ آزادی نہیں ہوگی وطن میں، لوگوں کا اعتماد وطن میں نہیں بڑھے گا، آپ بھلے کتنے ہی باہر سے چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا دوسری فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو یا دوست ممالک ہوں، وہ کتنے ہی ڈالر لیتے چلے آئیں، ان کو پاکستان کی سنبھال نہیں پائیں گے کہ 2017 سے 2022 تک پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں نے 145 ارب ڈالر بھیجا، جبکہ اسی عرصے میں تمام انسٹیٹیوشن، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور پاکستان کے دوست ممالک جن میں سعودی عرب، چائنا، ان سب کا اگر ٹوٹل سم دیکھیں تو 20 ارب ڈالر بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اکانومی کو اوورسیز پاکستانی کس طرح سے اور کتنی جلدی واپس اٹھا سکتے ہیں اگر ان کا اعتماد بحال ہو جائے۔ اعتماد نہ ہی انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کا ہے، پاکستانیوں کا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن حقیقت۔ دیکھیں نعیم صاحب، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ مجھے ایک بات سمجھائیں کہ اگر اتنے مشکل حالات ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں، خان صاحب اگر دوبارہ حکومت میں آ بھی جاتے ہیں، تو اتنے مشکل حالات کو کیسے وہ کور کریں گے؟ آخر ان کو چاہیے نہیں کہ وہ پہلے اپنا کوئی منشور دیں کہ ان کے معاشی اصلاحات کے لیے وہ کیا کریں گے، اور یہ سب چیزیں انہیں پہلے کرنی چاہیے؟ آپ سمجھ نہیں رہے کہ کچھ سیاسی غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ ڈیلیز ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہو رہا۔ میں نے جو تب تک سنا ہے، جو اب تک ان کی دونوں کام کر رہے ہیں، پچھلے جو ٹینیور تھا، جو پہلا تھا، اس میں واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی تیاری نہیں تھی، لیکن اب انہوں نے جس طرح سے بقول ان کے اپنے، انہوں نے جس طرح سے تھنک ٹینک، اپنے معاشی ٹیم اور جو دانشور ہیں ان کو ملا کے پالیسیز بنائی ہیں، تو وہ تیاری میں موجود ہیں۔ دوسری بات، آپ صرف 2 مثالیں لے لیجئے گا جو ٹیلی تھون کیے تھے سیلاب کے لیے، جس وقت عوام نے، اوورسیز پاکستانیوں نے اعتماد کیا تو 2 گھنٹے میں 5 ارب روپے انہوں نے دیے تھے۔ آسان وقت سامنے نہیں ہے، ڈونٹ ایکسپیکٹ، امید مت رکھیے کہ خان صاحب آئیں گے، کوئی جادو کی کھڑی چلائیں گے اور ملک میں ایک دم سے وہ پری، ننھی سی پری آ کے سونے چاندی کا روشن کر دے گی۔ نہیں، بہت مشکل وقت آ رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم اس جگہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے واپسی شاید، اللہ نہ کرے، لیکن شاید ممکن نہ ہو۔ بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی، آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ پاکستانی قوم کو صرف اور صرف ایک پیغام دینا ہے، متحد ہو جائیں، اتحاد کر لیں، عمران خان کی نہ سنیں، قائد اعظم کی سن لیں۔ قائد اعظم کی نہیں پسند آتی تو ہمارے انسانیت کے سب سے بڑے رہنما
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت کے اوپر ان کے کہے پہ مان لیں. اور وہ کیا ہے؟ ایمان، اتحاد، یقین محکم. یقین کے ساتھ لیکن اتحاد کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دانشوری اچھی نہیں لگتی. میں دانشور نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں اور سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن بچوں کے لیے آنے والے یہ نوجوان اس وقت یوتھ جو 60-70% پاکستان کی پاپولیشن ہے الحمدللہ، ان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرے اور اس کا جواب ملے تو پہلے اس کو سنیے، پھر اس کو سمجھیے، پھر سوچیے اور پھر بولیے. جواب صرف جواب دینے کے لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر. ہمیں صبر آپ نے ہاتھ میں لینا پڑے گا صبر کو، کہ ان اللہ مع صابرین. اور اس کے ساتھ میرے وطن کے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے مشکل وقت ابھی آیا نہیں ہے، آ رہا ہے، بہت قریب ہے، لیکن یہ اس وقت عمل کرنے وقت. نعیم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کا اگر ریوائول ہو جاتا ہے تو اس ریوائول میں اوورسیز پاکستانیز کیا کردار ادا کریں گے؟ اور اسپیشلی میں آپ سے ایک اور بہت ضروری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ 80 سے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں پوری دنیا کے اندر، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کیا وہ سارے عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں؟ سارے تو نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 90% سے زیادہ، 90% سے زیادہ تحریک انصاف کو نہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ تحریک انصاف میں جب میں ہوں، میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم کیا حصہ ایک تو حصہ میں نے بتایا جو ریمیٹنسز کے سلسلے میں ہے، لیکن وہ تھوڑا ہے. اصل چیز ہے کہ ہم اپنا تجربہ، ہم اپنی کوالیفیکیشن، ہم اپنی جو بھی سیکھ یہاں سے سیکھی ہے، اوورسیز پاکستانی ہر کوئی اس چیز کے لیے تیار ہے، آنکھیں بند کر کے کہ جیسے ہی خان آئے ہم وطن واپس جا کے اپنی خدمات پیش کر دیں. لے یا نہ لے، یہ بات کی بات ہے. ہم خدمات میں اپنی اپنے ضرور پیش پروگرام کریں کے توسط سے اور جتنے بھی میرے ساتھ اس وقت میرے ویورز ہیں اور سننے والے ہیں، میں ان کے بہاف پر بھی آپ اوورسیز پاکستانی سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستانی اس وقت بہت پریشانی کے حال میں، مہنگائی نے غریبوں کا جینا دوکھا کر دیا ہے. تو میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عمران خان کو بھی سپورٹ کریں، لیکن اس عوام کو بھی سپورٹ کریں جو نہ بول سکتی ہے اور نہ جس کے پاس کوئی اور راستہ رہ گیا. انشاءاللہ. تو میں ان کی بھی ریکویسٹ کروں گا. تو انشاءاللہ. بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے بڑے اپنے جذبات کی ترجمانی کی. ناظرین بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور جاتے جاتے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے. پاکستان ہوگا تو ہم یہاں پر سیاست بھی کریں گے، ہم یہاں پر کھیلیں گے بھی، ہمارے نسلیں بھی آگے بڑھیں گی. تو گویا لازم اور ملزوم یہ ہے کہ پاکستان رہے. اس کی خاطر ہم تمام لوگوں کو اور تمام سیاسی اداروں کو، تمام سیاسی جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور پاکستان کی تمام مقتدر ادارے ہیں، ان کو مل جل کر اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے. ملک مزید دیری کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے لیے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اپنے اختلافات، سیاسی اختلافات، ذاتی اختلافات بلا کر صرف پاکستان اور صرف پاکستان کا سوچنا پڑے گا. اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.